अल्लाह किस शख्स और किस कौम को तबाह व बर्बाद करता है, और जनाब नूह के बाद कितनी कौमों को अल्लाह ने तबाह व बर्बाद किया और उसकी क्या वजह थी। इन सवालों के जवाब को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम। तफसीर नूर के इस प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें ये तौफ़ीक़ दी है कि हम किताब इलाही को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और ये पहला मरहला है किताब इलाही को समझने के लिए कि हम सबसे पहले उसकी तफसीर को जानें। तफसीर के बाद हम उस पर अमल कर सकते हैं, उस पर उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। इसी के साथ आइए अपने प्रोग्राम को आगाज़ करते हैं। आज के इस एपिसोड में हम 3 आयतों की तफसीर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो आइए बग़ैर किसी ताख़ीर के अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं, और आज के इस एपिसोड की पहली आयत की तफसीर को जानने के लिए पहले उसकी तिलावत और तर्जुमे को गौर से सुनते हैं। किताब अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ جو کوئی ہدایت حاصل کرے تو وہ اپنے فائدے کے لیے ہے، اور جو کوئی گمراہ ہوتا ہے گمراہ ہو کر اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ کوئی بھی کسی دوسرے کے گناہوں کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا۔ ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک ہم رسول کو نہ بھیج دیں اور اتمام حجت نہ کر لیں۔ تو ناظرین، ابھی آپ نے اس نورانی آیت کی تلاوت اور ترجمے کو سماعت فرمایا۔ اب آئیے اس کے اہم نقطے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ انعام کی 25ویں اور سورہ عنکبوت کی 13ویں آیت اور روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ کفار و گمراہ لوگوں کے لیڈر اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے پیروکاروں کے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے، لیکن پیروکاروں کے گناہوں میں سے بھی کچھ کمی نہ کی جائے گی۔ اس اضافی بوجھ کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پیروی کرنے والوں کی گمراہی کے اسباب فراہم کیے تھے۔ ناظرین، ابھی آپ نے اس نورانی آیت کے اہم نقطے کو سماعت فرمایا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں ہمارے لیے کیا اہم پیغام بیان ہوئے ہیں۔ ایک، انسان اپنے راستے کے انتخاب میں آزاد ہے۔ 2، ہدایت قبول کرنے سے انسان کو ہی فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور کفر و گمراہی سے انسان کو ہی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ کسی کی ہدایت یا گمراہی کا خدا کو نہ کوئی فائدہ پہنچنا ہے اور نہ کوئی نقصان۔ 3، ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ 4، گفتگو کا آغاز مثبت یعنی پازیٹو پہلو سے کرنا چاہیے، پھر منفی اور نگیٹو پہلو کا ذکر کرنا چاہیے۔ اس لیے آیت میں من اہتدی پہلے ہے اور منزلہ بعد میں آیا ہے۔ 5، سنت پروردگار یہ ہے کہ وہ حجت تمام کرنے سے پہلے کسی پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے انسانوں کی تخلیق اور پیدائش ہوئی ہے اس وقت سے ہدایت کرنے والے بھی موجود رہے ہیں۔ 6، اکیلی عقل انسانی سعادت و کامیابی کے لیے ناکافی ہے، اس کے ساتھ انبیاء کی ہدایت بھی ضروری ہے۔ 7، اگر خدا انبیاء کو روانہ نہ کرتا تو پھر وہ قیامت کا دن بھی مقرر نہ کرتا۔ جب تک انسان کو اس کے فرائض اور ذمہ داریوں سے آگاہ نہ کیا جائے تو اس وقت تک ان سے حساب لینا عدل کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ ناظرین، الحمدللہ اب تک ہم نے سورہ اسراء کی 15 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے، اور آج کے اس ایپیسوڈ کی دوسری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ جب ہم کسی علاقے کو گناہوں کی وجہ سے ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں
تو وہاں کے بڑے لوگوں کو جو آسانیوں میں رہنے والے ہیں اپنا حکم دیتے ہیں اور وہ اس کی نافرمانی اور مخالفت کرتے ہیں، اور اس طرح وہ قہر و عذاب الہی کے حقدار بن جاتے ہیں، پھر ہم اس جگہ کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تلاوت و ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں ہمارے لیے کیا اہم نکات بیان ہوئے ہیں۔ امرنا مترفیہا، یعنی ہم قوم کے خوشحال بڑے لوگوں کو اپنی اطاعت کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ تعالی گناہوں اور نافرمانی کا حکم نہیں دیتا۔ خدا کا ہر حکم عدل و احسان پر مبنی ہوتا ہے، چنانچہ عذاب نازل ہونے کے اسباب یوں ہوتے ہیں کہ خداوند اپنی اطاعت کا حکم دیتا ہے اور اس کے مقابلے پر خوشحال طبقے کے افراد مخالفت کرتے ہیں اور عوام الناس ان لوگوں کی پیروی کرتے ہیں، پھر اللہ کا عذاب سب پر نازل ہو جاتا ہے۔ اللہ حکیم ہے، وہ خواہ مخواہ انسانوں پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ ہمارے گناہ اور ہماری نافرمانیاں عذاب کا سبب بن جاتی ہیں۔ مہربان خدا کسی کو بلا وجہ عذاب نہیں دیتا۔ 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کے قول کے مطابق اس آیت میں عذاب کا نازل ہونا اس صورت میں ہے جب لوگ فاسق ہو جائیں۔ نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے اس کے پیغام پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ایک، اللہ کے عذاب اور اس کا قہر کا ایک طریقہ دنیا کی چمک دمک کے اسیر ہونا اور دنیا کی نعمتوں میں ڈوب جانا ہے۔ 2، دولت کی وجہ سے گمراہ ہونے والے بڑے لوگوں کا وجود اللہ کے قہر اور عذاب کا ذریعہ اور پیش خیمہ ہے۔ 3، کسی بھی سماج کی اخلاقی حالت کو تباہ کرنے میں دولت مند طبقے کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے۔ 4، انبیاء کی مخالفت سب سے پہلے بے درد دولت مند ہی کیا کرتے ہیں۔ عام طور پر دولت و ثروت فساد اور خرابی کا سرچشمہ ہوتی ہے۔ 5، نافرمان لوگوں کو کچھ دنوں تک موقع دینا خدائی سنت ہے۔ 6، خدا کی تنبیہ اور تہدید کو مذاق نہیں سمجھنا چاہیے، اس پر پوری توجہ دینی چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ ہماری بدعمالیاں ہی خدا کی تنبیہ و تہدید کا سبب بنتی ہے۔ 7، جب تک حجت و دلیل نہ آئے خدا کا عذاب نازل نہیں ہوتا۔ 8، خدا کا عذاب اور اس کا قہر بہت سخت ہوتا ہے۔ 9، ساری چیزیں اور سارے کام اللہ کی قدرت سے انجام پاتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کی زحمت کو ختم کرتے ہوئے آج کے اس ایپیسوڈ کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ ہم نے کتنے ہی لوگوں کو ان کے گناہ و کفر کی وجہ سے نوح کے بعد ہلاک کیا۔ یہ بات کافی ہے کہ تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھتا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تلاوت و ترجمے کو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا اہم نکات بیان ہوئے ہیں۔ اس آیت میں لوگوں کی نسل کی بربادی اور انسانی زندگی میں نئے نظام کے آغاز کو بیان کیا گیا ہے، جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسانی تاریخ کا سب سے نازک زمانہ جناب نوح کا زمانہ ہے۔ حضرت نوح سے پہلے لوگوں کی زندگی کچھ لوگوں پر مشتمل تھی اور بہت آسان و سادہ تھی، جہاں بہت سے حادثے اور واقعات نہیں ہوئے تھے، اور پھر انسانی نسل ان چند گنے چنے مومنین کے ذریعے آگے بڑھی جو جناب نوح کے ساتھ کشتی میں تھے۔ یہ آیت جہاں غافل لوگوں کی تنبیہ اور عبرت کا ذریعہ ہے، وہیں رسول اکرم کو یہ دلاسا بھی دیتی ہے کہ اگر کفار نے انہیں اذیتیں دینا نہ چھوڑیں تو وہ عذاب الہی میں گرفتار ہو جائیں گے۔ حضرت نوح کے بعد کچھ اور قوموں پر بھی خدا کا عذاب نازل ہوا، جیسے قوم عاد، قوم سمود، اصحاب مدین، آل فرعون، حامان و قارون اور اصحاب فیل وغیرہ۔ ناظرین، ابھی ہم نے اس نورانی آیت کے اہم نکات کو جانا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں ہمارے لیے کیا اہم پیغام بیان ہوئے ہیں۔
تاریخ انسانیت میں اللہ کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے بہت سی قوموں اور ملت پر خدا کا عذاب نازل ہوا۔ 2. اللہ کا عذاب صرف آخرت سے ہی مخصوص نہیں ہے بلکہ وہ اس دنیا میں بھی لوگوں کو ہلاک و عذاب کرتا ہے۔ 3. تاریخ سیکھنے اور عبرت حاصل کرنے کا مجموعہ ہے۔ 4. انسانی تربیت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں سے باخبر ہے، وہ ہمارے اعمال و اطوار کو دیکھ رہا ہے۔ 5. مجرموں کی سزا کے لیے خدا کا علم ہی کافی ہے، اسے کسی گواہ اور ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ 6. گناہگار انسان بھی خدا کا بندہ ہوتا ہے، اسی لیے خدا نے بِذُنُوبِ عِبَادِهِ کے الفاظ فرمائے، بِذُنُوبِ النَّاسِ نہیں فرمایا۔ 7. خدا ہمارے باطن سے باخبر اور ہمارے ظاہر کو دیکھ رہا ہے۔ تو ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ سے ہمیں معلوم ہوا کہ خداوند عالم قوموں کو تباہ و برباد نہیں کرتا جب تک ان کی ہدایت کے لیے کسی نبی یا رسول کو نہ بھیج دے، اور جب یہ قوم خداوند عالم کی کفران نعمت کرنے لگے، مخالفت کرنے لگے، اپنے ہوا و ہوس پر چلنے لگے، تو جا کر خداوند عالم ان کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جناب نوح کے بعد بہت سی قوموں کو اسی وجہ سے تباہ و برباد کیا۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید کرتے ہیں یہ پروگرام آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہو۔ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ۔ اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے پروگرامز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔